بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو معادات کے اس معنی اور مفہوم میں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ متعاطیین کا قصد تملیک کا ہو اور یہی درست ہے، اور جو محقق نجفی نے یعنی محمد حسین نجفی صاحب جواہر نے یہ کہہ دیا ہے کہ کلمات علماء جو استعمال ہوئے ہیں لفظ باہا استعمال ہوا ہے، لہٰذا متعاطین کا قصد جب باہا کا ہو تو وہاں پہ محل گفتگو ہے۔ ہم نے ان دونوں کلام کو موقع ثانی والے کو بھی نہیں قبول کیا اور موقع نجفی کی بھی قبول نہیں کیا، اور پھر اب نقل کر رہے ہیں ان کلمات کو جس سے بعدیت محقق کربی نظریہ ان کا اور ابعدیت محقق نجفی ان کا نظریہ ثابت کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے بعدیت تو ثابت کی مگر ابعدیت نظریہ محقق نجفی اس کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکی، اور سوال بھی ہوا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ بعض عبارتیں ظاہر ہوں گی بعد کے جملوں سے، بعض وہ اشکال جو ابعدیت کو عنوان سے ہم کر رہے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی کلام سے جو اب تک پڑھ چکے ہیں وہاں سے نکالیں کہ کیسے ابعدیت، اور وہ ابعدیت کیا ہے کہ طرفین جو اعطاء طرفین کر رہے ہیں ان کا قصد اباحے کا ہو، اور فقہا کا کلام بھی اباحے کا حکم لگانا ہے، یہ ہم اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے مشہور فقہا نے، ہمارے امامیہ فقہا نے جو حکم لگایا ہے وہ جب متعاطین کا قصد تملیک ہو، یہ کیسے پتہ چلے گا اس ابعدیت کو ظاہر کرنے کے جواب میں ایک بات البتہ دو تین شاید ذکر کیے گئے شرحوں میں، ایک یہ ہے کہ علماء عامہ بالخصوص ابو حنیفہ نے یہ جو کہا ہے کہ یکون بیعا صحیحا، یہ کب کہا ہے؟ بیع کی تعریف ایجاب و قبول اگر پائے جائے تمام شرطوں کے ساتھ تو وہ بیع قولی ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ تعاطی کے ذریعے سے بتائے عبارت آ رہی ہے، تعاطی کے ذریعے سے بھی بیع صحیح ہوتا ہے۔ بیع صحیح، بیع کا عنوان اسی وقت صادق آئے گا جب متعاطیہ نے قصد تملیک کیا ہو، صحیح ہے، اور اعطاء طرفین کرو، بقیہ سارے شروط پائے جا رہے ہیں، صرف ایجاب اور قبول نہیں ہے۔ علماء عامہ کا نظریہ بالخصوص ابو حنیفہ ملعون کا کہ بیع صحیح ہے وہاں کے لیے ہے جہاں پر متعاطیہ نے قصد تملیک کیا ہو، ورنہ بیع کا لفظ ہی صادق نہیں آئے گا۔ واضح ہے؟ بیع کب صادق آئے گا؟ بیع کے بہت سے مصادیق ہیں، بہت سے مصادیق میں سے ایک مصداق کیا ہے کہ سارے شروط پائے جا رہے ہوں، ایجاب اور قبول نہیں ہے، صحیح۔ اگر ایجاب و قبول بھی پایا جائے تو وہ عام بیع ہے، صحیح بیع ہے، بیع لازم ہے، بیع صحیح ہے، لیکن اگر ایجاب و قبول نہ پایا جائے صرف تعاطی ہو تو اس کو بھی ابو حنیفہ نے بیع صحیح کہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ یہ مان کے چل رہا ہے بقیہ سارے شروط پائے جا رہے ہیں، من جملہ ان شرطوں کے کیا ہے؟ تملیک، متعاطین کی طرف سے تملیک۔ تو اب اس کے مقابل میں علماء شیعہ کا نظریہ کیا ہے؟ اسی کے مقابل میں ہے، علماء عامہ کے نظریے کے مقابل میں ہے کہ ہم آپ کس بات کے قائل ہیں کہ متعاطین جو لین دین کرتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ اباحۃ التصرف کا، علماء شیعہ نے جو مشہور کا نظریہ ہے یہ ان کے جب مقابل میں لا رہے ہیں تو وہی محل نزاع ہوگا شیعہ اور سنی کا کہ جہاں پر مورد واحد ہو، اور وہ مورد واحد کیا ہے کہ جہاں متعاطین نے قصد تملیک کیا ہے وہ لوگ بیع صحیح کے قائل ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اباحۃ التصرف آتا ہے۔ یہ ایک جواب اس کا جو پچھلے درس میں ہونا چاہیے تھا، لیکن آگے خود یہ عبارت آ رہی ہے، توجہ کریں، بہت دقت کی ضرورت ہے۔ کلام شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ جو الخلاف سے ہم نے پڑھا تھا، ولا یخفی صراحۃ ھذا الکلام فی عدم حصول الملک،
پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک حاصل نہیں ہوگی، اس میں یہ کلام شیخ توسی کا صحیح ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، واضح ہے۔ وفی انا، اور اسی پہ عطف کر رہے ہیں کہ ایک تو عدم ملکیت کی لا یکون بیعن کہا ہے، ملک حاصل نہیں ہوگا، صرف اباحۃ التصرف آئے گا وغیرہ وغیرہ جو کلمات استعمال کیے ہیں شیخ طوسی نے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے کلام میں صراحت پائی جا رہی ہے علی عدم حصول ملکیت حاصل نہیں ہوگی، یعنی اباحۃ التصرف صرف متعدد کا آئے گا۔ وفی ان محل الخلاف بینہ، شیخ طوسی کے درمیان و بین ابی حنیفہ اور ابو حنیفہ کے قول کے درمیان تنافی، محل خلاف کہاں پہ ہے؟ ما لو قصد البیع، وہاں پہ سارے شرائط پائے جا رہے ہیں، صرف کیا ہے ایجاب و قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ محل گفتگو ہمارا یہ ہے کہ قصد تملیک دونوں نے کیا ہو۔ ابو حنیفہ نے کہا چونکہ قصد تملیک بھی ہے لہٰذا یہ بیع صحیح ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے کہ یہاں پہ شیخ طوسی نے کیا کہا؟ نہیں، صرف اباحۃ التصرف آئے گا، ملکیت نہیں ہوگی، نقل نہیں ہوگا۔ تو محل گفتگو، محل اختلاف بین ابو حنیفہ اور جناب شیخ طوسی ہے ما لو قصد بیعا البیع للاباحہ المجردہ، المجردہ نے تملیک، ملکیت سے ہٹ کر کے صرف اباحہ کا نیت کیا ہو، کس نے؟ متعاطین نے، وہاں محل گفتگو نہیں ہے، وہاں تو ابو حنیفہ اس کے سلسلے میں اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اگر توجہ کریں متعاطین نے لین دین کیا ہو اور دونوں کی نیت کیا ہو؟ اباحہ کی، ملکیت کا نیت نہ ہو، اس کے اوپر محل گفتگو ابو حنیفہ کیا نہیں ہے۔ اس کے یہاں گفتگو کس بات پہ ہے کہ جب قصد تملیک کیا ہو، اس کے لیے ابو حنیفہ کا کہنا یہ بیع صحیح ہے، جناب شیخ طوسی کہہ رہے کہ یہ اباحۃ التصرف لا ہے، یا ہمارے سارے علماء اباحہ کے قائل ہیں یہاں پہ۔ لل اباحہ المجردہ، یہاں سے مراد الاباحہ المجردہ نہیں، متعاطین صرف ایک دوسرے کو تصرف کا حق نہ دے رہے ہوں، ملکیت سے خالی ہو، ایسا نہیں ہو، یہاں پہ بحث نہیں ہے۔ کما یظہر ایضا من بعض کتب الحنفیۃ، جیسے کہ بعض ابو حنیفہ کے ماننے والوں کی کتابوں میں یہ بات ظاہر ہے، سو انہ بعد تفسیر البیع بمبادلۃ مال بمال قال، توجہ کریں یہ ابو حنیفہ کے قول کو نقل کر رہے ہیں، لیکن بعض کتب احناف سے اور پہلے یہ ذکر کیا کہ دیکھیے بیع کسے کہتے ہیں؟ لغتاً مبادلۃ و مال بمال ہے، اصطلاحاً بھی مبادلۃ و مال بمال ہے، انشاء تملیک یا تملیک اور نقل کی بات الگ ہے۔ اس تعریف کے کرنے کے بعد، مبادلۃ و مال بمال کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ان کو صیغے کے ساتھ استعمال کرے، بیعتو و اشتریتو کرے، ملکتو اور تملکتو کرے تو یہ بیع ہے، واضح ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اس مبادلۃ و مال بمال کے حساب سے اگر کوئی مال منتقل کرے، دوسرا منتقل کرے، ایک دوسرے کو منتقل کرے مگر لفظ استعمال نہ کرے، ایجاب اور قبول نہ کرے، اس کو بھی بیع کہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بقیہ شروط پائے جا رہے ہیں، صرف لفظ بیعتو و اشتریتو ایجاب اور قبول نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر حکم لگایا ہے بیع کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو حنیفہ یا اس کے احناف جتنے بھی ماننے والے ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں پہ متعاطیین نے قصد تملیک کیا ہو، اگر قصد تملیک ہی نہیں کیا ہے تو اصل وہ بیع نہیں ہے کہ بیع صحیح کہا جائے، بیع لازم وغیرہ کہا جائے۔ عبارت پہ توجہ کریں، حیث انہ، یعنی وہ بعض احناف نے کیا کہا ہے؟ بعد تفسیر البیع بمبادلۃ مال بمال قال وینعقد بالایجاب والقبول، بیع منعقد ہوتا ہے، بیع صحیح ہوتا ہے، بیع لزوم آور ہوتا ہے، نقل ملکیت ثمن اور مسمن ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہے، کب؟ بالایجاب والقبول۔ ادھر سے آپ نے کہا بیعتو، اس نے کہا اشتریتو، تمام شروط ہیں، سامنے والا بالغ و عاقل ہے، آپ جو صیغے استعمال کر رہے ہیں جو سارے صیغے بھی صحیح ہیں، اور ثمن و مسمن کی جو شرطیں ہیں کہ مالیت رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ کیا اس عقد کو، اس بیع کو کیسے وجود میں لایا جائے گا؟ نمبر 1 بالایجاب والقبول، مبادلۃ و مال بمال بیع کی تعریف کرنے کے بعد، میں دہرا رہا ہوں لیکن توجہ کریں،
بعض احناف نے کیا کہا ہے کہ دیکھیے بے کی تعریف یہ ہے کہ مبادلت و مال بمال علی وجہ المعاوضہ اور مقابلہ لین دین ہونا چاہیے ثمن و مسمن کا، تب یہ بے ہوگا. واضح ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ لین دین کرنے والے بھی عوض اور معوض کی جو شرطیں وہ بھی پائی جا رہی ہیں، اور مال کو بھی ایک دوسرے کی طرف منتقل کر رہے ہیں، مالیت بھی پائی جا رہی ہے، ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں. اس مبادلت و مال بے مال کی جو ہم نے تفسیر کی ہے، بے واقع کیسے ہوگا؟ نمبر 1 بالایجاب والقبول، بے تو و اشترے تو آپ کہیں گے تو کیا نام ہے بے ہو جائے گا. وبالتعاطی، اور یہی بے جس کی ہم نے مبادلت و مال بے مال تعریف کی ہے، جس میں علی وجہ المقابلہ ایک دوسرے کو لین دین کیا جا رہا ہے، اگر بیتو و اشترے تو نہ استعمال کریں، صرف کیا کریں مبادلہ مال ہو جائے، ادھر سے بھی مبادلہ مال ہو جائے، یہ بھی اس سے بھی منعقد ہو جاتا ہے بے واقع ہو جاتا ہے. واضح ہے. وقال وینعقد بالایجاب والقبول، ایجاب اور قبول سے بے واقع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بیتو و اشتریتو کہنے میں لین دین جو ہو رہا ہے علی وجہ المعاوضہ علی وجہ المقابلہ ہو رہا ہے، اور لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے. سارے شروط بے جب پائے جائیں گے تو یہ بے ہوگا. اب پھر اس کے بعد کیا کریں؟ وبالتعاطی، اگر دونوں ایک دوسرے کو اعطا کریں، اگر دونوں ایک دوسرے کو اعطا کریں اور کچھ نہ بولیں، تو یہ علاوہ یہ جو تعاطی ہو رہی ہے اس میں ان دونوں کی نیت کیا ہے؟ اگر دونوں کی نیت اباحت التصرف ہے تو میں ابو حنیفہ اور بعض احناف اس کو بے ہی نہیں شمار کرتے. یہ ہو سکتا ہے کیا نام مصالحت ہو، عاریت ہو، ودیت ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. کب اسے بے کہیں گے؟ جب دونوں کا قصد کیا نام ہے تملیک کا ہو، اور یہاں پہ اگر لفظ نہ بولیں تو ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، تملیک کی بھی نیت ہے، لہٰذا یہ بے ہو جائے گا. انشاءاللہ کہ میں سمجھا سکا. لہٰذا محقق ثانی کا یہ کہنا کہ دونوں کی نیت اباحہ کی ہو اور حکم اباحہ وہ درست نہیں ہے، وہ ابعد ہے. یہاں پہ تملیک کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی میں الٹا کہہ دیا، محقق نجفی کا نظریہ. وَأَيْضًا، ایک بات ایک اور جواب دینے جا رہے ہیں محقق ثانی کو، محقق کرکی کو، کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ پہلے سے ملک ہے بعد میں بھی ملک آ جائے گی، یا محقق نجفی کہنا کہ دونوں کی نیت کیا نام ہے اباحہ کی ہے، وہ درست نہیں ہے. تمسکہ، فتمسکہ ضمیر ہو پلٹے جناب شیخ طوسی کی طرف، کہ شیخ طوسی نے ابو حنیفہ کے مقابل میں یہ جو کہا ہے کہ ملکیت نہیں آئے گی بلکہ اباحت التصرف آئے گا. یہ اس سے کیوں تمسک کیا ہے؟ کس چیز سے تمسک؟ بأن العقد حکم شرعی، البتہ حکم شرعی سے مراد یہاں پہ بیت و اشتراطوں کے الفاظ نہیں ہیں، عقد سے مراد یہاں بیت و اشتراطوں نہیں بلکہ حکم شرعی، شریعت کی طرف سے اس کے نقل و انتقال یعنی لازم ہونا، یعنی بے کا صحیح آنا. بأن العقد حکم شرعی، یہ جو آپ نے کہا ہے شیخ طوسی نے اپنی بات کو منوانے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ یہاں پہ سارے امور پائے جاتے ہیں، چونکہ یہ عقد شرعی نہیں ہے، ایجاب و قبول نہیں ہے، صرف چپ چاپ ایک دوسرے کو لین دین کیے ہیں، اور عقد وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے موقوف ہے شارع کی طرف سے بیان کے اوپر، اور چونکہ شارع نے اعطاء طرفینی کے لیے کوئی حکم صادر نہیں کیا، کوئی بیان نہیں دیا ہے، لہٰذا ان دونوں کے نقل و انتقال کرنے سے صرف کیا حاصل ہوگا؟ ایک دوسرے کو اباحت التصرف حاصل ہوگا. یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ بے نہیں. فتمسکہ، یعنی تمسک شیخ طوسی کیا کہا تھا؟ دلیل ہونا. ہماری دلیل یہ ہے کہ صرف یہ اباحت التصرف لاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ عقد ایک حکم شرعی ہے، اور شریعت سے ہمارے پاس کوئی دلیل یہاں پہ نہیں ہے کہ جہاں پہ دونوں نے اباحت التصرف کا قصد کیا ہو اور ہم اسے بے کہہ دیں، بلکہ یا دونوں نے تملیک کا قصد کیا ہو اور ہم اس کو بے صحیح کہہ دیں. نہیں، ہم یہاں پہ دونوں نے چونکہ آپس میں ایک دوسرے کو لین دین کرنے کے لیے بھلے ہی قصد تملیک کیا ہے، مگر شارع کی طرف سے اس کے بے ہونے کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس، کوئی آیت اور روایت نہیں ہے، لہٰذا یہ صرف اباحت التصرف لائے گا. شیخ طوسی کو یہ کہنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہنے کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم دونوں نے چونکہ تملیک کا قصد ہی نہیں کیا ہے، یہ محل بحث سے ہمارے خارج ہے، یہ کہنا چاہیے تھا.
یہ نہ کہہ کے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں نے قصد تملیک کیا ہے، مگر بقیہ شرائط ہوتے ہوئے چونکہ شارع نے اس کو بیع نہیں قرار دیا ہے، بیع کا حکم اس کے اوپر نہیں لگایا ہے، لہٰذا اباحۃ التصرف لائے گا۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ جناب شیخ طوسی نے ابو حنیفہ کے جواب میں ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پہ یہ بیع نہیں ہے، تم بیع صحیح کہہ رہے ہو، ہم اسے بیع صحیح نہیں مانتے، چونکہ یہاں پہ دونوں نے تملیغ کا قصد کیا ہے اور بقیہ شرائط بھی پائے جا رہے ہیں، مگر شارع کی طرف سے اس کے اوپر تملیغ کا حکم، بیع کا حکم آیا نہیں ہے، لزوم آور نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اس کی نفی کر دی ہے، یہ بیع نہیں ہے، یہ تملیغ نہیں ہے، بلکہ اباحۃ التصرف ہے۔ واضح یہ شیخ طوسی صاحب نے کہا تھا۔ شیخ انصاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جناب شیخ طوسی کی نظر اس بات کے اوپر ہوتی کہ طرفین جو اعطا کر رہے ہیں علی وجہ الاباحہ کہہ رہے ہیں، تو بحث ہی نہیں کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ عقد شرعی نہیں ہے، حکم شرعی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ حکم شرعی یقیناً نہیں آتا، صرف یہ کہنا چونکہ یہاں پہ ملکیت ہی نہیں تو ملکیت آئے گی نہیں، یہ کہنا چاہیے تھا۔ عبارت پہ توجہ کریں۔ فَتَمَسُّكُهُ بِأَنَّ الْعَقْدَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، جناب شیخ طوسی کا یہ تمسک کر کے کہنا کہ یہاں پہ کیوں نہیں بیع ہے، کیوں بیع لازم نہیں ہے، کیوں صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا حکم شرعی نہیں ہے۔ یہ جملہ يدل على عدم انتفاء قصد البعیت، آپ اس کو عبارت لمبی ہے، آپ یوں کہہ لیجئے يدل على اس چیز کے اوپر علی الاباحۃ، ان دونوں نے اباحہ کے اوپر نظر نہیں رکھا ہے، بلکہ ان دونوں کا نظر کیا ہے، بیعیت یعنی ملکیت کی نفی نہیں ہے، ملکیت پائی جا رہی ہے۔ تبھی تو یہ کہا ہے کہ دیکھیے سارے شروط پائے جا رہے ہیں، ملکیت کا بھی ارادہ کیا ہے، مگر میں اس کو بیع اس لیے نہیں مانتا کیونکہ شارع کی طرف سے اس کے اوپر بیع ہونے کا حکم نہیں آیا ہے۔ یہ عبارت پہ توجہ کریں۔ فَتَمَسُّكُهُ مُبْتَدَا يَدُلُّ عَلَى، یہ فقرہ، یہ تمسک کرنا جناب شیخ طوسی کا دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں پہ قصد بیعیت منتفی نہیں ہے، یعنی قصد بیعیت پائی جاتی ہے۔ قصد بیعیت سے مراد کیا ہے؟ قصد بیعیت سے مراد کیا ہے کہ جس کی نفی نہیں کی گئی ہے، یعنی دونوں متعاطین نے ملکیت کا قصد کیا ہے۔ ملکیت کا قصد کرنے کے باوجود میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس شارع کی طرف سے کوئی آیت یا روایت ایسی نہیں ہے جو اسے بیع لازم یا بیع قرار دے۔ وَإِلَّا، ورنہ اگر یہ بیعیت کا قصد، دوسرے لفظوں میں ملکیت کا قصد نہ ہوتا، لکانا الاولا، اولا تھا جناب شیخ طوسی صاحب کے لیے یہ کہنا کہ بھائی یہ بیع ہو ہی نہیں سکتا، ابو حنیفہ تم اسے کیوں بیع کہہ رہے ہو، کیونکہ ان لوگوں نے جو قصد کیا وہ کیا ہے، اباحے کا قصد کیا، ملکیت کا تو قصد ہے ہی نہیں، بیعیت کا تو قصد یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ لکانا اولا بل المتعین، بلکہ نہ صرف یہ کہ اولا ان کے لیے ہوتا یہ جملہ کہنا، بلکہ متعین یہی تھا کہ یہ کہتے التعلیل بہی، بہی یعنی کیا کہ دیکھو یہاں پہ ان دونوں نے قصد تبلیغ کیا ہی نہیں ہے، یہ بیع کے افراد میں سے ہے ہی نہیں۔ واضح ہے یہ کہنا کہ عقد چونکہ حکم شرعی ہے، حکم شرعی کے لیے کوئی دلیل اور آیت اور روایت ہونا چاہیے، لہٰذا اس متعاطین کے لین دین کو میں بیع نہیں کہتا۔ ابو حنیفہ کے جواب میں یہ کہنا شیخ طوسی کو اس کی ضرورت نہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر قصد متعاطین کیا ہوتا، اباحہ ہوتا، چونکہ قصد متعاطین تملیغ ہے لہٰذا انہیں کہنا پڑا کہ یہاں پہ سارے شروط پائے جاتے ہیں، تملیغ کی نیت بھی پائی جاتی ہے، مگر پھر بھی یہ بیع نہیں ہے۔ بل المتعین التعلیل بہ، کیوں؟ اذ مع انتفاء حقیقت البیع لغۃ وعرفا، لغوی تعریف کیا تھی؟ علی وجہ المعاوضہ، مقابلہ لین دین کیا جائے، صحیح ہے، یہاں پہ مقابلہ تو ہوا ہے لیکن کیسا مقابلہ ہوا ہے؟ تملیغ کے نیت سے نہیں ہوا۔ اگر یہ بات ہوتی، یہ ہم در حقیقت جواب دے رہے ہیں محقق نجفی کو کہ آپ نے کیسے اباحے میں لے کر کے گئے ہیں، یہ حقیقت میں تملیغ کی جگہ پہ ہے، تو لغتاً جو بیع کی تعریف ہے اور جو عرف میں شارع کے نزدیک، شارع کے نزدیک نہیں، عرف میں یہاں شارع بھی اس میں شامل ہے، ان کی جو تعریف ہے وہ ہے نقل مال، تملیغ کے عوض معوض، صحیح ہے، یا انشاء تملیغ جو جناب شیخ انصاری صاحب نے کہا
یا خود تملیک یا اثر حاصل، یہ جو جتنے کلمات استعمال کیے گئے ہیں لغتاً و عرفاً جو تعریف ہے اس میں قصد تملیک کا مسئلہ پایا جا رہا ہے. لہذا ازماع انتفاع حقیقت البیع، اگر حقیقت بیع نہ لغتاً ہو، مبادلۃ المال علی وجہ المقابلہ نہ ہو، یہ نیت کر کے دے رہا ہے اسے کیا کہ صرف تصرف کرے، ملکیت نہیں بنا رہا ہے، ادھر سے دوسرا بھی اسے دے رہا ہے ملکیت نہیں بنا رہا ہے، تو یہ کیا لغتاً مبادلۃ مال بے مال ہوا؟ نہیں ہوا. عرفاً بھی جب تک نیت تملیک نہ ہو تب تک ہم اسے بیع کے شمار، بیع کے افراد ہی میں شمار نہیں کریں گے. تو جب حقیقت بیع لغتاً اور حقیقت بیع عرفاً ثابت نہیں ہے تو جناب شیخ طوسی کو بجائے یہ کہ کہتے کہ عقد حکم شرعی ہے، یہ کہہ دیتے یہاں عقد ہے ہی نہیں، یہاں پہ بیع کا عنوان صادق ہی نہیں آتا، کیونکہ یہاں پہ مبادلۃ المال بے مال علی وجہ تملیک ہوا ہی نہیں ہے. جی اس بزرگ کے کلام کی نفی کر رہے ہیں یہاں، محقق کراچی کا تو کی نفی ہو ہی رہی ہے، اب ابدیت کو بھی ثابت کر رہے ہیں. ہمارا محل گفتگو جناب شیخ طوسی کے کلام میں یہ ہے کہ ہماری گفتگو وہاں پہ ہے جہاں پہ تملیک کا دونوں طرف سے تملیک کی نیت ہو. اگر تملیک کی نیت نہ ہو تو یہ لغتاً بیع نہیں کہلائے گا، عرفاً بیع نہیں کہلائے گا. واضح ہے؟ تو ظاہراً جواب محقق ثانی کو ہے، محقق کراچی کو ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا، وہاں محل گفتگو ہے کہ جہاں پہ پہلے ملکیت متزلزل ہو بعد میں ملکیت لازمہ آ جائے. لیکن حقیقت میں دیکھیں تو یہ ابعدیت والا جواب دے رہے ہیں محقق نجفی کو کہ آپ کیسے اس کو لے کر کے جا رہے ہیں وہاں پہ جہاں قصد اباحہ ہو دونوں طرف سے. نہیں، ہماری گفتگو جو ابو حنیفہ کے مقابل میں ہے شیخ طوسی کی، وہ اس لیے ہے کہ وہ فرض مان کر کے چل رہا ہے، سارے شروط پائے جا رہے ہیں. اگر لفظ بھی استعمال ہو رہے ہیں تو حقیقت بیع ہے، اگر تعاطی بھی ہو رہی ہے تب بھی بیع ہے. یہ کہا تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شیخ طوسی نے اس تعاطی کے اوپر بیع کا حکم نہیں لگایا. بیع کا حکم کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ شارع نے نہیں لگایا ہے. پھر نقل و انتقال اور اباحہ کہاں سے آ گیا؟ جب قصد تملیک کیا ان لوگوں نے تو اباحہ کہاں؟ ہم نے کہا اس کا جواب اجماع علماء ہے کہ اس کو جو ہے اباحۃ التصرف کرتے ہیں. واضح ہے؟ اب اگر محقق نجفی کی بات صحیح ہوتی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اعطاء طرفین علی وجہ الاباحہ ہے، اگر یہ ہوتی، ابدیت کی بات کریں، اگر یہ ہوتی تو شیخ طوسی کو حکم شرعی ہے یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں تھی. واضح ہے؟ تمسک کرنا اس بات سے کہ تمسک کیا کس چیز سے کہ یہاں پہ کیا نام ہے حکم شرعی نہیں پایا جا رہا ہے اس لیے یہ بیع نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا ان لوگوں نے قصد تملیک کیا ہی نہیں اس لیے بیع نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے تھا. واضح ہے؟ اگر شیخ طوسی یہ کہہ رہے ہیں کہ بِأَنَّ الْعَقْدَ حُکْمٌ شَرْعِیٌّ، یعنی کیا کس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تملیک تو پائی جا رہی ہے مگر چونکہ لفظ استعمال نہیں کیا لہٰذا ہمارے پاس شریعت کی طرف سے کوئی لفظ ایسا، کوئی روایت، کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جو اسے بیع کہے. اے ابو حنیفہ تم اسے بیع کیوں کہہ رہے ہو؟ پلٹ کر کے ہم جناب شیخ طوسی کے کہیں گے کہ آپ یہ کہہ کے نفی کر دیجئے کہ بیع نہیں ہے کیونکہ ان دونوں نے قصد تملیک نہیں کیا ہے، مگر یہ شیخ طوسی نے نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ شیخ طوسی یہ مان رہے ہیں کہ محل گفتگو وہاں کی جا رہی ہے جہاں پہ قصد تملیک. تو یہ آپ کیسی کلاس ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں سے فقط شیخ طوسی اخلاف نفی کر رہے ہیں، محقق صاحب کی بات کی طرف اشارہ ہی نہیں. محقق کون؟ محقق کراچی. میں کیا کہہ رہا ہوں، محقق کراچی نے ملکیت لازمہ کہا تھا تصرف کے بعد. یہ بات صحیح ہے. اب ابعدیت کی طرف زیادہ توجہ ہے محقق نجفی کی. شیخ طوسی نے ابو حنیفہ کو جواب دیتے ہوئے کیا کہا ہے کہ یہاں ہم اس لیے اس کو بیع نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ حکم شرعی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا؟ سارے شروط پائے جاتے ہیں، من جملہ مبادلۃ و مال بھی ہوا ہے، قصد تملیک بھی ہوا ہے. یعنی اے محقق نجفی آپ اسے اباحہ کا حکم جو لگا رہے ہیں کہ دونوں نے قصد اباحہ کیا ہے یہ درست نہیں ہے. وَإِلَّا لَكَانَ الْأَوْلَى، کس کے لیے؟ شیخ طوسی کے لیے. اولا بل المتعین، بلکہ ان کو یہی جواب دینا چاہیے تھا. مثلا اگر کوئی معاملہ کیا جائے، مثلا فرض کریے مصالحت،
مصالحت کی جو شرائط ہوں ان شرطوں میں سے کوئی خاص شرط نہ پائی جا رہی ہو، یا اگر بے کر رہے ہوں ان بے میں سے ایک خاص شرط فرض کے لیے سامنے والے کا بالغ و عاقل ہونا ضروری ہے اور سامنے دیوانہ ہے، ہم کہیں گے یہ معاملہ تمہارا بے نہیں ہے۔ کیوں نہیں بے ہے؟ کیونکہ سامنے والا کیا ہے؟ بالغ و عاقل نہیں ہے۔ جب موٹی چیز موجود ہو، کلی چیز جب موجود ہو کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے، تو جزئی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو شیخ طوسی کہہ رہے ہیں کہ یہ عقد حکم شرعی نہیں ہے، یہ عقد نہیں ہے، بے نہیں ہے، کیوں نفی کر رہے ہیں؟ کیونکہ بقیہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، من جملہ اس کے تملیک بھی پائی جا رہی ہے۔ اگر تملیک نہ ہوتی، دوسرے لفظوں میں اعطائے طرفینی جو کر رہے ہیں وہ صرف یہ کہ یہ لو تم اس کو استعمال کرو، پھر مجھے واپس دے رہا، یہ مجھے دے دو، میں اس کو استعمال، یعنی کیا کر رہا ہوں؟ یعنی میں مالک نہیں بنا رہا ہوں، نہ وہ مجھے مالک بنا رہا نہ میں اسے مالک بنا۔ اگر اباحۃ التصرف کا ہوتا تو شیخ طوسی کو یہی کہنا چاہیے تھا، یہ بے کیوں نہیں ہے؟ یہ بے اس لیے نہیں کہ انہوں نے قصد تملیک نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہا۔ لکان اولا بالمتعین علیہ التعلیل بہ، تعلیل بہ یعنی کیا؟ یعنی یہ بے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ طرفین نے قصد تملیک نہیں کیا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ اذ مع انتفاء حقیقت البیع لغۃ وعرفا لا معنی للتمسک بتوقیفیت الاسباب الشرعیہ، ضرورت نہیں تھی شیخ طوسی کو یہ کہنے کی کہ دیکھیے بے ہونے کے لیے حکم شرعی ہونا چاہیے، نقل و انتقال ہونے کے لیے حکم شرعی ہونا چاہیے، چونکہ عقد کا نا عقد حکم شرعی ہے، توقیفی ہے، توقیفی ہے تو جب شارع کہے گا تبھی ہم مانیں گے، یہاں پہ شارع نے نہیں کہا ہے۔ اب اگر تملیک کی نیت نہ ہو، لغتاً و عرفاً بے ہی نہ کہا جا رہا ہو، تو ضرورت نہیں تھی شیخ طوسی کو ان الفاظ کے استعمال کرنے کی اور یہ کہنے کی کہ عقد کیا ہے؟ اسباب شرعی ہے، نقل و انتقال کا۔ عقد کسے کہتے ہیں؟ بے میں عقد کے نقل و انتقال کا سبب، اصل شرعی کیا ہے؟ نقل و انتقال و ملکیت کا۔ جناب شیخ طوسی کو اس لفظ کے استعمال کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ پہلے کہہ دیتے کہ یہاں پہ دیکھو تم لوگوں نے دنیا متعاطین نے قصد تملیک ہی نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ بے نہیں ہے۔ مگر جناب شیخ طوسی نے کیا کہا؟ عقد حکم شرعی ہے، حکم شرعی متوقف ہے بیان شارع پہ، اسباب نقل و انتقال بننے کے لیے شارع کی طرف سے کوئی لفظ آنا چاہیے، یہاں نہیں ہے، لہٰذا یہ بے نہیں ہے، اس طرح سے نفی کیا ہے۔ کما لا یخفی، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اسباب نقل و انتقال حکم شرعی وہاں پہ آتا ہے کہ جو شارع نے بیان کیا ہو۔ انشاءاللہ کہ واضح ہے۔ ایک مرتبہ اس آخری عبارت پہ توجہ کریں، شیخ طوسی نے ابو حنیفہ کے جواب میں یہ جو کہا ہے کہ عقد حکم شرعی ہے، حکم شرعی کے لیے ضروری ہے کہ شارع کی طرف سے بیان آیا ہو، نقل و انتقال بائع و مشتری کی طرح، بائع و مشتری کے بجائے متعاطین کے یہاں نقل و انتقال اسی وقت ہوگا کہ جب شارع کی طرف سے اس کے نقل و انتقال کے لیے تائید ہو، کلمات ہو۔ یہاں پہ دونوں اگر لین دین، اے محقق نجفی، اگر دونوں لین دین صرف اباحۃ التصرف کے طور پہ کر رہے ہوں تو میں شیخ طوسی صریح طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بے نہیں ہے، لیکن میرا یہ کہنا ابو حنیفہ کے جواب میں کہ یہاں پہ عقد نہیں ہے، حکم شرعی نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس اعطاء طرفینی کو علی اباحت التصرف نہیں مان رہا ہوں بلکہ ملکیت پر مانتے ہوئے اب حکم لگا رہا ہوں دوسری چیز کا، وہ یہ کہ بے اس لیے نہیں کیونکہ حکم شرعی نہیں۔ وقال فی السرائر، جناب ابن ادریس ہلی جو شیخ طوسی کے نواسے ہوتے تھے ماں کی طرف سے، ان کی کتاب السرائر بہت مشہور ہے، 4-5 جلد میں ہے، آخر میں نوادر السرائر ہے، مستطرفات السرائر کے نام سے بہت پیاری کتاب ہے، اس کی جو میری خرسان صاحب نے شرح بھی کی ہے 2 جلد میں، نہیں 1 جلد میں شرح کی، بہت پیاری کتاب ہے۔ بہرحال ہے تو فقہی کتاب، لیکن آخر میں نوادر جو ذکر کی ہیں وہ ہم آپ کے لیے بہت مفید ہے، خاص طور سے ممبریوں کے لیے۔ بعد ذکر اعتبار الایجاب والقبول، جناب محقق ابن ادریس نے کہا ہے کہ دیکھیے بے میں عوض ایسا ہونا چاہیے، معوض ایسا ہونا چاہیے، بائع ایسا ہونا چاہیے، مشتری ایسا ہونا چاہیے، خوب شرطیں بیان کرنے کے بعد ایک بات اور بھی، وہ کیا ہے؟ اعتبار ایجاب اور قبول، یعنی لفظ بھی ہونا چاہیے بیعتو و اشتریتو کا، یا بیعتو و اشتریتو کے مترادفات جو بھی ہیں
خلاصہ کلام ایجاب اور قبول ہونا چاہیے. جب ایجاب و قبول ہوگا ان ساری شرطوں کے ساتھ تب یہ بیع کہلائے گا. واضح ہے یہاں تک کے بارے بعد ذکر اعتبار ایجاب و قبول. دوسری بات ایجاب اور قبول بھی ترتیب سے ہونا چاہیے. پہلے بائع کہے کہ میں اس کو بیچتا ہوں تب مشتری قبل تو کہے گا یا تب قبل تو کے مترادف لفظ استعمال کرے گا تبھی یہ بیع کہلائے گا. لیکن اگر یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں، نمبر ایک ایجاب اور قبول ہو ہی نہیں، متوجہ ہیں، ایجاب اور قبول ہو ہی نہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ جو ایک دوسرے کو لین دین کر رہا ہے یہ صرف اباحت التصرف آئے گا. واضح ہے. یا پہلے جو خرید رہا ہے وہ کہے میں یہ 10 روپیہ تمہیں دے رہا ہوں، یہ کتاب مجھے دے دو. یہاں پہ کیا مقدم ہوا ہے؟ مشتری کی طرف سے استئجاب مقدم ہوا ہے، ایجاب مؤخر ہوا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ شرائط بیع کے خلاف ہے، لہذا میں ابن ادریس ہلی اس کو بیع واقعی نہیں مانتا ہوں. توجہ کریں. بعد ذکر اعتبار الایجاب والقبول، ایجاب اور قبول ہونا چاہیے. دو و اعتبار تقدم الاول علی الثانی، ایجاب پہلے آئے قبول بعد میں آئے، استیجاب پہلے نہ ہو جائے ایجاب بعد میں ہو، ایسا نہ ہو. واضح ہے. قبول مقدم نہ ہو. تو دو شرط یہاں بیان کی ہے. اور شرطیں کیوں نہیں ذکر کی؟ ان سب پہ بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری گفتگو چونکہ ابھی معادات میں ہے لہٰذا ان سارے وضعین کی کیا شرط ہونی چاہیے، متباین کی کیا شرط ہوں گی وہ آگے آئیں گی. فی الحال یہاں پہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اعتبار ایجاب و قبول. دوسرے تقدم اول بر ثانی، پہلے ایجاب ہو پھر قبول ہو. اگر یہ دو شرط پائی جائیں ما لفظ ہو، جناب ابن ادریس کے الفاظ یہ ہیں فَإِذَا دَفَعَ قِطْعَةً إِلَى الْبَقْلِ، اگر سونے کا ایک سکہ، چاندی، پیسہ کسی نے بقلی کو دیا، سبزی والے کو دیا، اور إِلَى الشَّارِبِ یا بشتی اور پانی بیچنے والے کو دیا. فَقَالَ، اور یہ خود کہہ رہا، خریدنے والا خود کہہ رہا، یعنی کیا ہو رہا؟ مقدم ہو رہا ہے. مقدم ہو رہا ہے نا، قبول کی جو مشتری کو کرنا ہے، لیکن اس کی طرف سے کہے گا اعطنی، یہ سبزی یہ پانی مجھے دے دو، یہ لو 10 روپیہ. فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بَيْعًا وَلَا عَقْدًا، میں ابن ادریس ہلی کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ بیع ہے نہ عقد فاسد. عقد ہی نہیں ہے اصلا، نہ بیع ہے نہ عقد ہے. بیع نہیں ہے یعنی ایک دوسرے کو ملکیت حاصل نہیں ہوگی. عقد نہیں ہے، عقد نہیں کیا یعنی ملکیت حاصل نہیں ہوگی. نہ بیع لازم ہے نہ ملکیت آئے گی. ولا عقد لأن الایجاب والقبول ما حصل، اس لیے کہ ایجاب و قبول حاصل نہیں ہوا ہے، اسے ہی نہیں استعمال کیا بیت و اشرتوں کا. واضح ہوئی بات یا نہیں؟ ما حصل تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی ایجاب اور قبول یہاں ہوا نہیں ہے. اس نے پیسہ نکالا کہ یہ 10 روپیہ لو، لا یہ سبزی یہ پانی یہ انڈا مجھے دے دو، اس نے اٹھا کر کے دے دیا. یہ جو اعطاء طرفینی ہوا ہے پیسے میں اور سبزی میں، جناب ابن ادریس ہلی کہہ رہے نہ یہ بیع صحیح لزوم آور ہے نہ یہ عقد ہے. لأن الایجاب والقبول ما حصل وکذالک سائر المحقرات، اور صرف یہی پانی اور سبزی کی بات نہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لین دین ہم کرتے ہیں عام طور سے، ان سب میں یہی حکم ہے. وسائر المحقرات محقرا کانا او غیر محقر من الثياب والحیوان اور غیر ذالک، ساری چھوٹی چیزیں، حتیٰ صرف چھوٹی چیزیں نہیں بڑی چیزیں بھی اگر آپ لین دین کر رہے ہیں، پہلے ایجاب ہو پھر قبول ہو. اگر قبول پہلے آ جائے ایجاب بعد میں آئے اور الفاظ یا استعمال ہی نہ کیے جائیں تو یہ سب کے سب نہ بیع ہوں گے نہ عقد ہوں گے. عقد شرعی عقد عرفی بھی نہیں ہوگا. ہاں ایک دوسرے کو لین دین کرنے کا اختیار، تصرف کرنے کا اختیار ہو جائے گا، جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. وَإِنَّمَا يَكُونُ إِبَاحَ لَهُ، بالکل شیخ توسی کی طرح سے یہاں پہ بھی ابن ادریس ہلی ان کے نواسے بھی کہیں ہاں یہ دونوں چونکہ مقدم ہوا ہے قبول یا اصلاً صیغے استعمال ہی نہ کیے جائیں تو یہاں پہ ایک دوسرے کو لین دین کرنے کی وجہ سے اباحت التصرف ہو جائے گا، اباحت آ جائے گا. فَيَتَصَرَّفُ كُلٌّ مِّنْهُمَا فِي مَا أَخَذَهُ تَصَرُّفًا مُبَاحًا. اگر چیز رکھی ہوئی ہو میرے پاس اور میں پلک جھپاؤں باہر نکل جاؤں اور آ کر کے کوئی اس کو استعمال کرے، آپ اسے کہیں گے چور ڈاکو اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے دیا ہو تب کیا ہوگا؟ یہ مباح تصرف ہو جائے گا.
مگر یہ مباح تصرف عقد نہیں ہے اور بے بھی نہیں ہے. تو اس لیے کہنے کی پس ایسی صورت میں جب ایک دوسرے کو لین دین کریں، الفاظ استعمال نہ کریں یا قبول مقدم ہو گیا ہو، یا تصرف و کل منہما لین دین کرنے والے دونوں جو کچھ اخذ کیا ہے، فیما اخذ جو لیا ہے اس میں مباح تصرف کر سکتے ہیں. من غیر ان یکون ملکہ، نہ اس کی ملک نہ اس کی ملک، نہ جس نے عطا کی دونوں، نہ بقلی کی ملک ہے شاری کی ملک ہے، نہ اس جو جس نے قطعۃ من الذهب یا فضہ کچھ بھی دیا ہے اس کی ملکیت حاصل نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ جواب دیجیے کیوں نہیں جواب ملکیت حاصل ہوگی؟ کیونکہ ہم نے شرط لگائی تھی ایجاب و قبول ہونا چاہیے، یہاں ایجاب و قبول نہیں ہے. دوسری شرط، دوسری بات کہی تھی کیا؟ قبول مقدم نہیں ہونا چاہیے، یہاں قبول مقدم ہے. اعطنی، یہ سبزی یہ پانی مجھے دے دو، تو یہاں پہ اس نے دے بھی دیا اور اس نے پیسہ بھی دے دیا. تو یہ اعطاء طرفینی جو ہوا ہے، اس اعطاء طرفینی کا حکم بیع کا حکم نہیں ہے، عقد نہیں ہے. ہاں اباحت التصرف آ جائے گا بغیر اس کے کہ ملکیت حاصل ہو یا ملکیت میں جائے. دو کلمہ استعمال کر رہے ہیں، شرحوں میں بیان کیا گیا کہ یہ دو کلمہ دو وجہ لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں. ایک یہ کہ من غیر ان یکون ملکہ، بغیر اس کے کہ اس کی ملکیت بنے، یعنی کیا؟ جس نے پانی لیا ہے یا سبزی لیا اس کی ملکیت نہیں بنے گی. اور دخل فی ملک ہی، یا اس بیچنے والے کی ملکیت میں یہ قطعۃ من الذهب نہیں جائے گا. ایک معنی یہ کیا گیا ہے. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا، خوب اگر عقد نہیں ہے، اگر یہ بیع نہیں ہے اور دونوں ایک دوسرے کو تصرف کی اجازت دے رہے ہیں اور ابھی تصرف نہیں کیا، اس نے پانی نہیں پیا، سبزی نہیں کھائی، اس نے پیسہ جو ہے ادھر ادھر نہیں کیا ہے. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَن يَرْجِعَ فِي مَا بَذَلَهُ، بدلہ نہ پڑے گا، بذلہ ہے جو ایک دوسرے کو بذل کیا، عطا کیا ہے، یہ اپنے مال کی طرف دونوں رجوع کر سکتے ہیں. اگر ملکیت ہو گئی ہوتی، اگر بیع ہو گیا ہوتا تو اس کی اجازت نہیں تھی. لأن الملک لم يحصل لهما، کیونکہ دونوں کو بذل کرنے سے ملکیت حاصل نہیں. 3-4 کلمہ ہو گیا. من غیر ان یکون ملکہ، واضح ہے ملکیت نہیں آئے گی. اور اس کے بعد کیا کہا؟ ہر ایک رجوع کر سکتا، یا دخل فی ملک ہی، یا یہاں پہ کہا لأن الملک لم يحصل لهما. یہ سب بول رہے ہیں کہ ہماری گفتگو وہاں پہ ہے جہاں پہ ملکیت کے قصد سے لین دین ہوا ہے، مگر ملکیت اس لیے حاصل نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ایک فالٹ ہے، ایک کیا ہے وہ قبول پہلے آ گیا ہے، یا ایجاب و قبول نہیں. وَلَيْسَ ذَلِكَ، اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر یہ لین دین جو ان لوگوں نے کیا ہے، آپ نے کہا عقد بھی نہیں ہے، آپ نے کہا عقد بھی نہیں، کون سا عقد؟ اگر یہ عقد فاسد ہے تو تصرف کی بھی اجازت نہیں ہونا چاہیے. واضح ہے اگر یہ عقد فاسد، انہوں نے کہا عقد نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عقد فاسد ہے. اگر عقد فاسد کہوں تو تصرف کی اجازت بھی نہیں ہوگی. وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ، یہ لین دین جو کیا ہے علی وجہ تملیک کیا ہے، عقد نہیں ہے، بیع نہیں ہے، بیع فاسد میں سے بھی نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَقْدًا فَاسِدًا، اس لیے کہ اگر عقد فاسد ہوتا لم يَسِعْ التَّصَرُّفُ فِيمَا سَارَ إِلَى كُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، جو ایک دوسرے کی طرف مال منتقل ہوا ہے دونوں کو تصرف کرنے کی اجازت نہ ہوتی. وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْإِبَاحَةِ، یہ تو صرف لین دین جو ہوا علی جہت الاباحہ ہوا ہے، لہٰذا یہ بھی اپنی رضایت کے ساتھ دے رہا ہے، وہ بھی اپنی رضایت کے ساتھ دے رہا ہے. پانی پر تصرف، سبزی پر تصرف پیسہ دینے والے کو حاصل ہو جائے گا اور پیسے پر تصرف کشتی اور بقلی کو ہو جائے گا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو اعطا کر رہے ہیں علی وجہ المبادلہ، قصد تملیک کے ساتھ بھلے ہی کر رہے ہیں، لیکن شارع کی طرف سے اس کے لیے لفظ مہر نہیں لگی ہوئی ہے بیع کی یا بیع صحیح کی یا ملکیت آور کی، اس لیے ہم اس کی نفی کر رہے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کو تصرف کا حق حاصل ہو رہا ہے. اگر یہ بیع فاسد کا عنوان لے لیتا تو تصرف کا بھی حق نہیں ہوتا. والحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ بھی اور بھی بحث ہے اس کے